میاں نواز شریف 2018 کے الیکشن کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ 11 ستمبر 2018 کو بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہو گیا۔ میاں صاحب 3 دن کے لیے پیرول پر رہا ہوئے۔ مولانا فضل الرحمان تعزیت کے لیے جاتی عمرہ گئے۔ ملاقات کے دوران مولانا نے میاں صاحب کو مشورہ دیا، آپ جیل میں ہیں لیکن آپ کی پارٹی باہر ہے، آپ اپنے لوگوں کو متحرک کریں اور عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی تگڑی تحریک شروع کریں، ورنہ عمران خان آپ کو سیاسی قبر میں دھکیل دے گا۔ مولانا نے اپنے دلائل کے آخر میں کشمیریوں سے متعلق ایک لطیفہ بھی سنا دیا۔ مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے کشمیریوں کی فوج بنائی تھی اور اس نے اپنے سپاہیوں کو رائفلیں بھی دی اور ٹریننگ بھی، لیکن جب لڑائی کا وقت آیا تو مہاراجہ نے دیکھا کہ سپاہی اپنی رائفلیں دھوپ میں رکھ کر خود سائڈ پر بیٹھے ہیں۔ مہاراجہ نے سپاہیوں سے پوچھا، تم رائفلیں کیوں نہیں چلا رہے؟ ان کا جواب تھا، تب سیتے ٹھس کرسی، گرم ہوگی تو خود ہی چل جائے گی۔ مولانا کا میاں صاحب سے کہنا تھا کہ آپ بھی رائفل دھوپ میں رکھ کر بیٹھ گئے ہیں، جبکہ یہ لڑنے کا وقت ہے، خود بھی باہر نکلیں اور اپنے کارکنوں کو بھی نکالیں، یہ وقت خاموش بیٹھنے کا نہیں۔ میاں صاحب کا جواب تھا کہ مولانا صبر کریں، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جب آندھی چلے تو انسان کو خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے اور اپنے وقت کا انتظار کرنا چاہیے، آپ بھی خاموش بیٹھ جائیں، ہمارا وقت انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ مولانا نے میاں صاحب سے اتفاق نہیں کیا، لیکن بہرحال یہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ میاں نواز شریف بعد ازاں لندن میں جلا وطن ہو گئے، جبکہ مولانا نے اکتوبر 2019 میں اسلام آباد کی طرف مارچ کیا۔ مولانا شور کرتے رہے اور میاں نواز شریف خاموشی سے بیٹھے رہے۔ یہ لندن میں اپنے گھر میں روزانہ یوتھیوں سے گالیاں بھی کھاتے تھے۔ شریف فیملی کے فلیٹ کے سامنے پی ٹی آئی کے ورکرز روزانہ نعرے لگاتے تھے، گالیاں دیتے تھے اور بدتمیزی کرتے تھے۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے یوتھی ان کا گھیراؤ کر لیتے تھے۔ وہ وقت خوفناک تھا، مگر میاں نواز شریف نے اسے خاموشی اور صبر کے ساتھ برداشت کیا اور پھر وقت پلٹ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے سے ہٹ گئی، جس کے بعد پی ڈی ایم بنی، عدم اعتماد ہوئی اور میاں شہباز شریف جیل اور عدالتوں سے نکل کر وزیر اعظم بن گئے۔ یہ آج دوسری مرتبہ وزیر اعظم ہے، جبکہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس سارے قضیے کے دوران ایک چیز سیکھی، خاموش بیٹھیں اور اپنے وقت کا انتظار کریں۔ پی ڈی ایم مولانا نے بنائی تھی، آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو بھی انہوں نے عمران خان کے خلاف اکٹھا کیا تھا اور اقتدار کے نئے کھیل کے کوچ بھی یہی تھے، مگر پھر زرداری صاحب اور میاں صاحب ڈائریکٹ ہو گئے، انہوں نے ڈیل کر لی اور مولانا کو ان کے حصے کے مطابق حصہ نہ ملا۔ مولانا کو توقع تھی اسٹیبلشمنٹ کے پی ان کے حوالے کر دے گی، نگران دور میں انہیں کے پی ملا بھی۔ مولانا کے سمدی حاجی غلام علی گورنر بنا دیے گئے اور نگران حکومت کی اہم ترین وزارتیں جی او آئی کو دے دی گئی، لیکن مولانا اس فیور کو الیکشن میں تبدیل نہ کر سکے اور مولانا صدر بھی بننا چاہتے تھے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت باتوں باتوں میں انہیں صدارت کا اشارہ بھی دیتی رہتی تھی۔ مولانا یہ بھی چاہتے تھے دونوں پارٹیاں جی او آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں تاکہ ان کے ارکان بھی اسمبلیوں میں پہنچ سکیں، اور مولانا آخر میں الیکشن بھی ملتوی کرانا چاہتے تھے، مگر دونوں بڑی جماعتیں مولانا کی ان خواہشات کے ساتھ کھیلتی رہیں، لیکن ان کی یہ خواہشات پوری نہیں کی۔ دونوں جماعتوں نے الیکشن سے قبل مولانا سے رابطے منقطع کر دیے اور یہ عملاً اکیلے ہو گئے۔ الیکشن کے نتائج نکلے تو قومی اسمبلی میں مولانا کے ہاتھ میں صرف 7 سیٹیں آئیں، کے پی اسمبلی میں انہیں صرف 9 سیٹیں ملی، تاہم بلوچستان اسمبلی میں ان کی 14 سیٹیں تھیں۔ دوسری طرف کے پی میں پی ٹی آئی نے 2 دہائی اکثریت لے لی اور عمران خان نے ان کے حریف علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ الیکشن کے بعد آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف نے بھی مولانا کو اگنور کر دیا، چنانچہ مولانا سیاسی لحاظ سے شدید زخمی ہو گئے اور ان کے پاس میاں نواز شریف کی طرح خاموش بیٹھنے اور وقت کے انتظار کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، لہٰذا مولانا نے اپنی رائفل دھوپ میں رکھ دی۔ یہ بھی برداشت اور صبر کرنے لگے اور پھر اس کا نتیجہ نکل آیا، مولانا کا گھر ایک بار پھر آباد ہو گیا اور پی ٹی آئی کی قیادت بھی ان کے گھر کا طواف کرنے لگی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی۔ یوں مولانا پورے سسٹم کے لیے ناگزیر ہو گئے۔ مولانا نے اس وقت کا مکمل استعمال کیا کہ زرداری صاحب کو بھی کھینچ کر اپنے دروازے پر لے آئے، وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، جبکہ پی ٹی آئی نے تو مولانا کے گھر کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ بلاول بھٹو نے مولانا سے 18 ملاقاتیں کی۔ وہ میاں نواز شریف جو مولانا کا فون نہیں سنتے تھے، وہ انہیں اپنے گھر کھانے کی دعوت دینے پر مجبور ہو گئے۔ ستمبر میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب وزیر اعظم نے مولانا کے گھر آنے کی خواہش ظاہر کی اور مولانا نے انکار کر دیا، لہٰذا آپ مولانا کا کمال دیکھیے، یہ صرف 12 سیٹوں، 5 سینیٹرز اور 7 ایم ایل ایز کے ساتھ پورے سسٹم کو کھینچ کر اپنی دہلیز پر لے آئے۔ یہ ترامیم کو بھی 20 اکتوبر تک کھینچ لائے اور سب سے باقاعدہ ناک سے لکیریں نکلوائیں اور آخر میں سب کو اپنی تعریف پر مجبور بھی کر دیا۔ آج اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی ممنون ہے، عمران خان بھی جیل میں ان کی تعریف کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کی قیادت میں بھی مولانا زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہے، بلاول بھٹو نے بھی قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر ان کی تعریف کی، میاں نواز شریف نے بھی بار بار مولانا کا شکریہ ادا کیا، وزیر اعظم اور صدر بھی ان کے ممنون ہیں اور ان سب کے ساتھ ملک بھر کے علماء کرام بھی مولانا کا ماتھا چوم رہے ہیں۔ یہ انہیں پاکستان میں اسلام کا محسن قرار دے رہے ہیں، لہٰذا پھر کامیاب کون ہوا اور سیاستدان پھر کون ہوا، مولانا یا پھر باقی تمام سیاسی لیڈرز؟
मैं दिल से समझता हूँ मौलाना फजल रहमान पाकिस्तानी सियासत की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। इनका बाकायदा मुताला भी होना चाहिए और इन पर PhD भी। आप मौलाना का कमाल देखें, रियासत ने इनके आधे अरकान काबू कर लिए थे। बिलावल भुट्टो और आजम नजीर ताड़े ने बार बार बता रहे थे हुकूमत ने हर सूरत तरमीम करनी है। रियासत के पास आप और PTI के लोग मौजूद हैं, आपके अरकान आपसे अलग होकर भी वोट दे देंगे और इससे आपकी पार्टी टूट जाएगी। लेकिन मौलाना इसके बावजूद पीछे नहीं हटे और हुकूमत को इनकी पार्टी तोड़ने की जरूरत भी नहीं हुई। PTI और इमरान खान 10 साल मौलाना को क्या क्या कहते रहे। आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ भी इन्हें मैदान में छोड़कर चले गए थे और इस्टेब्लिशमेंट ने भी इन्हें फरामोश कर दिया था। लेकिन मौलाना इन सबको वापस भी लेकर आए और इन्हें अपनी तारीफ पर मजबूर कर दिया। जबकि इनके मुकाबला में इमरान खान मुल्क के मकबूल तरीन लीडर, KP में 2 ताए की हुकूमत के मालिक, कौमी असम्बली में 80 MNA, 17 सेनेटर रखने के बावजूद कहाँ हैं? ये इनकी बेगम, 2 बहनें और भांजा जेल में है और पार्टी के अंदर 4 ग्रुप बन चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में फॉरवर्ड ब्लॉक भी तैयार है। परवेज इलाही पार्टी छोड़कर लाहौर में बैठ गए हैं। सोशल मीडिया टीम टूट चुकी है और तमाम फाइनेंसर और सहूलतकार भी फरार हो चुके हैं। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ भी वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमत के बावजूद जख्मी और उदास बैठे हैं। इनके मथे फॉर्म 47 लग गया है। ताहम मौलाना के बाद मियां नवाज शरीफ भी कामयाब सियासतदान साबित हुए हैं। इनके बारे में कहा जाता था कि इनके हाथ में वजीर आजम की लकीर नहीं, लेकिन ये लकीर की कमी के बावजूद दूसरी बार वजीर आजम बने और इनके पास कुल असल 17 MNA है, मगर ये इसके बावजूद वजीर आजम है। ये मुल्क और शरीफ फैमिली के पहले ऐसे वजीर आजम भी साबित होंगे जो 5 साल पूरे करेगा। लिहाजा फिर कामयाब कौन हुआ, मौलाना और शहबाज शरीफ या फिर कैदी नंबर 804? इमरान खान के पास अब भी 2 ऑप्शन थे। ये नवाज शरीफ और मौलाना की तरह अपनी राइफल धूप में रखकर खामोश बैठ जाते और अपने वक्त का इंतजार करते। आप यकीन करें इनका वक्त बहुत जल्द आ जाना था। और दूसरा, ये जुल्फकार अली भुट्टो की तरह छोड़ करके अपने सजा और मसाइल में इजाफा कर लेते। इमरान खान बदकिस्मती से दूसरे रास्ते से निकल गए और ये आज अकेले हो चुके हैं। सियासत स्पोर्ट की तरह होती है, इन दोनों का मकसद जीतना होता है। आपने अगर इक़्तिदार में नहीं आना तो फिर सियासत की क्या जरूरत है? आप खिदमत खल्क करें और सवाब और इज्जत कमाएं। आपने अगर 80 MNA और सबसे ज्यादा वोट लेकर भी जेल में ही बैठना है और अपनी खवातीन को भी बिठाना है तो फिर सियासत पर लानत भेजें। इसका फिर आपको क्या फायदा हुआ? लिहाजा इमरान खान को अब सियासत मौलाना से सीखनी चाहिए। बल्कि नहीं, रुकिए, आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को भी मौलाना को अपना उस्ताद मान लेना चाहिए, क्योंकि मुल्क में अब सियासतदान सिर्फ एक है और इसका नाम है मौलाना फजल रहमान। ये हकीकतन सबसे भारी है और सबको अब इनके हाथ पर बैत कर लेनी चाहिए।